إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الانعام کی آیہ مبارکہ 151 بترجمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ ایسی باتیں ذکر کی ہیں جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ ان میں سے 2-3 باتوں کا تذکرہ ہم گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں کر چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا زیر بحث ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ غربت اور مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ رزاق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ تمہیں بھی رزق دے رہی ہے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمانے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رزاق ہونا یہ واضح اور ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں خالق ہے وہیں وہ مالک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت سے، پیدائش سے پہلے یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یعنی اس کا مقدر کتنا ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین نے رزق لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص کو اتنا رزق ملے گا، وہ تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی اللہ نے رزق لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس انسان کو ہر صورت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بھی اسی صفت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو اپنی توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت رزاق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر سکو۔ اب وہ اللہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے تمہارے لیے اپنی اس زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ والسماء بناء، اور اتنے وسیع آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے اور آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے تمہارے لیے بارش کا انتظام کر دیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے لیے
اتنی فراوانی کر دیتے ہیں کہ زمین اپنے اندر سے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کرنے والی بن جاتی ہے، اور وہ جو ثمرات مل رہے ہیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں، رزق لکم، وہ تمہارے لیے رزق ہے، اور تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ جو تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے، الذی، اس اللہ کی عبادت کر لو۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، لوگو تمہارے رزق کا، تمہارے لباس کا، تمہارے کھانے پینے کے انتظام کا اگر کسی نے ذمہ لیا ہے تو ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ ہے جو تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں سمجھایا، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ اللہ کو سمجھنا ہے کہ توحید کس کا نام ہے، تو واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی مسئلے کو اللہ نے قرآن میں یوں سمجھایا والذین تدعون من دون اللہ، لوگو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے مقابلہ میں اس کی مخلوق کھڑی کر دیتے ہو، اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات، اللہ کے نام اس کی مخلوق کو دے دیتے ہو، کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ غریب نواز ہے لیکن کوئی اور بھی غریب نواز ہے۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو بھی دے دیے ہیں۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے اولیاء بھی تو اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یملکون شیئا، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو لا یملکون شیئا، ان کے پاس تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا روزی رساں سمجھتے ہو کہ یہ غریب نواز ہے، اور کہتے ہو کہ خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا، بھر دو جولی اے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام، آپ کے در سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے علاوہ تم جس کو پکار رہے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارا رزاق نہیں ہے، تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ کو اپنا سب کچھ مان لو۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے بہت سے انعام ہیں تمہارے اوپر، اللہ کے انعامات کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرو، اللہ کے انعامات مت بھلانا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں اولاد دے سکتا ہے؟ بتاؤ
اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرو، پھر تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ جب سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب اللہ کے مانگت ہیں، هو الغنی، اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی روزی اور رزق کا انتظام کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ میرے مقابلے میں جن جن کو پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے بھی رزق دیتا ہے، زمین سے بھی رزق دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ رزق کا انتظام اللہ کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے یہاں پہ دابہ کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کسی بڑے جانور کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کسی چوپائے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے دابہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ زمین پر رینگنے والی چیونٹی کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، ہم اسے اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہم انہیں عبث فضول سمجھ کر اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ان مخلوقات کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن میں عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بھی مثال بیان کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضرب، ان اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ سمجھانے کے لیے مکھی مچھر پر یا اس سے بھی حقیر مثال دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا وہ تمہارے پاؤں تلے روندا جاتا ہے، لیکن عقیدہ تو ہی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس چھوٹے سے کیڑے کے رزق کا انتظام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کے ٹھہرنے کی پلٹنے کی جگہ کو جانتا ہے، اللہ کو اس کی ضروریات کا پتہ ہے کہ اس چیونٹی کو، اس کیڑے مکوڑے کو کیا چاہیے۔ جب اتنا علام الغیوب رب العالمین ہے تو ہم اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے رزق کیوں تلاش کریں اور مانگیں؟ اور دوسری مثال اللہ نے قرآن مجید میں یوں ہی بیان کی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اپنے اور تمہارے رب پر بھروسہ، توکل، اعتماد کرتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس زمین پر کوئی بھی کیڑا مکوڑا، کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق ایسے نہیں ہے آخذ بناصیتها جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑا ہو۔ پیشانی سے پکڑنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے سوائے انسان کے کہ وہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے آخذ بناصیتها، کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، مطلب اللہ ہر مخلوق کو رزق دے رہا ہے، ایک کیڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے اور اپنے ذمہ لیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غربت مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور قتل ہم جانتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے متعلق فرمایا من قتل الناس، من قتل بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی ایک مسلمان کو ناجائز ناحق قتل کر دے یا زمین کے امن کو تباہ کر کے زمین میں فساد بپا کر دے،
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک شخص کو نہیں قتل کر رہا، پورے معاشرے کا قتل کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کو ناحق مارنا پورے معاشرے کا امن تباہ کرنے کے مترادف، اس زمین میں فتنہ فساد بپا کرنے کے مترادف۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے قتل کیا جان بوجھ کے، اس کی سزائیں یہ ہیں کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ایک تو جہنم میں چلا جائے گا، دوسرا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تیسرا اللہ کا غصہ اس پہ بھڑک اٹھا ہے، اور چوتھا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اگر ہاتھ توڑا جائے گا تو بدلے میں، قصاص میں، دیت میں ہاتھ توڑا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس زمین کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کو اتنا عظیم جرم قرار دیا، لیکن آج ہم اپنی اولاد کا قتل کس طریقے سے کر رہے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور تک نہیں آیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پہ آج ہم اپنی اولاد کا قتل کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی وجوہات ہوں گی، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تھوڑے بچے ہوں گے تو گھرانہ خوشحال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خاتون سے شادی کرو جس سے اللہ تمہیں زیادہ اولاد عطا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ جب اللہ کے نبی زیادہ اولاد پیدا کرنے والی خاتون سے نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ اس کے رزق کا بھی تو انتظام کر رہا ہے۔ ابھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، مجھے اور آپ کو فکر ہے پیدا ہوگا تو اس کی خوراک کا انتظام کیسے کریں گے؟ میری تو اتنی آمدنی نہیں ہے، میرے حالات تو اجازت نہیں دیتے، تو پیدا ہونے کی بات کی سوچتا ہے، یہ سوچ کہ وہ رب العالمین ہے جو پیٹ میں بچے کی خوراک کا انتظام کر سکتا ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کے مقام کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقطہ سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو، من خشیت املاق، غربت ہے، مفلسی ہے، کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم، نحن نرزقہم، تم کہتے ہو کہاں سے کھائے گا، اللہ کہتا ہے نحن نرزقہم، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اسے رزق دوں گا۔ پہلے اللہ نے پیدا ہونے والے کا ذکر کیا، بعد میں اللہ نے میرا اور آپ کا ذکر کیا۔ نحن نرزقہم و ایاکم، پہلے انہیں رزق ملے گا پھر تمہیں رزق ملے گا۔ تو جب اللہ رزق لینے کا انتظام کر رہا ہے، ذمہ لے رہا ہے اور توحید بیان کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام میں کرنے والا، رزاق میں ہوں، تمہاری فکر نہیں، تمہارا کام ہے محنت کرنا، برکت ڈالنا میرا کام ہے، تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا اَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سوال کرتا ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکارے، اللہ کے ساتھ شرک کرے۔
وَهُوَ خَلَقَكَ، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جب وہ تجھے پیدا کر سکتا ہے تو تجھے رزق نہیں دے سکتا؟ جب وہ تجھے پیدا کر سکتا ہے تو تیری ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پھر سوال کر دیا، ثم ای ذالک، ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کے بعد کون سا گناہ کبیرہ گناہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کیا کھلاؤں گا۔ آج یہی تو ہم رونا روتے ہیں، ہم خود کہاں سے کھائیں، بچوں کو کیسے کھلائیں۔ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس بات کا ڈر ہو کہ میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کیا کھائے گی، جو تو کھا رہا ہے وہی کچھ کھا لے گی تو گزارا ہو جائے گا، اللہ برکت نازل کر دے گا، لیکن اس ڈر سے کہ میری اولاد کیا کھائے گی، کل یہ بھوکی مر جائے گی، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اس ڈر سے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا قتل کر رہا ہے، ولادت سے پہلے قتل کرتا ہے، ولادت کے بعد قتل کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وایاکم، انہیں بھی رزق اور تمہیں بھی رزق دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی دیکھی کہ پاکستان کی کسی ایک علاقے میں ایک خاتون نے گاڑی تلے آ کے اپنی جان کی بازی ہار دی، اور لکھنے والے نے بھی کیا لکھا کہ اس کے صحت کارڈ میں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، صحت کارڈ میں 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ دار ہماری حکومت جہاں پہ ہے، وہاں ہمارا امیر طبقہ بھی ہے کہ وہ اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غریب کو اس کا حق نہیں دیتے۔ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، لیکچر ہم بڑے دیتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم زیرو اور کورے ہیں۔ اس 10 لاکھ کا اس خاتون کو کیا فائدہ کہ جس کے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی اس پریشانی کی وجہ سے وہ خودکشی کر کے حرام موت مر گئی ہے، ایک حرام موت مر گئی، دوسرا بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ کہتے ہیں خود بھی اپنے آپ کو نہ مارو اور کسی کو بھی نہ مارو، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ حرام ہیں، پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، دوسری چیز کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور تیسری چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دینے والے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیں گے۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کا قتل کرنا یہ حرام ہے، اللہ کے ہاں بندہ مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے کتاب و سنت کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔